اس آخری حصے کو آپ چاہیں تو بعد میں بار بار بھی سن سکیں تو سنیے گا، ایک موقع ملا ہوا۔ اس وقت ہمارے ملک بھارت میں، انڈیا میں جو صورتحال بن گئی ہے وہ ایسی ہے کہ سوچ کر باللہ روح کانپ جاتی۔ کروڑوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، مزدوروں کا برا حال ہے، مزدوروں کے خاندانوں کا برا حال ہے۔ سڑک پر سڑے ہوئے پھل اور پھلوں کے چھلکے ڈھونڈ ڈھونڈ کر میرے اور آپ کے بھائی کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ خبریں اخباروں میں، میڈیا میں نہیں آ پاتی، لیکن ذرا سوچئے کیا کروڑوں لوگوں کے روزگار نہیں چلے گئے؟ یہ لاکھوں لوگ جو مزدور بیچارے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر مارے مارے پھر رہے ہیں، چند مہینے پہلے واپس آئے تھے، بھاگ آئے تھے وہاں سے جہاں وہ کام کرتے تھے، ان کے پاس اپنے فلیٹ کا یا کمرے کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں تھے، ان کے پاس اس وقت ریلیں بھی بند تھیں تو بیچارے چل پڑے پیدل۔ سب جانتے ہیں کہ کیا حالت گزری ان کی، کتنے لوگ تو راستے ہی میں دم توڑ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت پورے ملک میں اپنے ملک کی اس وقت بات کر رہا ہوں، ذرا تھوڑا سا اپنے کمرے سے، گھر سے نکل کر حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ جہاں آپ ہیں گرد و نواح میں، اپنے محلے میں، پڑوس میں، کچھ کمزور گھروں، جھگی جھوپڑیوں میں جا سکے تو حال معلوم کر تو کریے۔ یہ وقت ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ انشاءاللہ آپ نے اتنا دیکھا کہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے ان جانے والے پیدل مزدوروں کو جگہ جگہ روک کر کھانے کھلائے، ٹھنڈے پانی کی بوتلیں ان کو دی۔ وہ سخت گرمی کا موسم تھا، تپتی ہوئی دھوپ میں رمضان کے روزے رکھ کر آپ کے ہی سینکڑوں اور ہزاروں بھائیوں نے مختلف شاہراہوں پر کھڑے ہو کر جدھر سے وہ مزدور گزر رہے تھے ان کو کھانا کھلائے۔ جو ٹرکوں میں جا رہے تھے، بسوں میں جا رہے تھے، روک روک کر انہیں کھانے کھلائے۔ تو آپ نے سنا کہ ان سینکڑوں مزدوروں نے پیچھے رہ جانے والے اپنے ساتھیوں کو فون کر کر کے یہ کہا تھا کہ ان راستوں سے آ کر گزر کر جانا، یو پی اور بہار میں اپنے گاؤں میں جن راستوں میں مسلمان گاؤں پڑتے ہیں، وہاں تم کو کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی۔ اللہ اپنے ان بھوکے پیاسے بندوں کی گواہی کو قبول فرما لیجیے۔ اور آپ کے جن بندوں نے، ان بندیوں نے ان دنوں میں خدمت کی تھی، اللہ آپ کو اس رحمت کا، اس نگاہ کرم کا واسطہ، جس نگاہ کرم سے آپ نے اس بندی کو مغفرت کا فیصلہ فرما دیا تھا جس نے کتے کے پلے کو پانی پلایا تھا، اللہ اس کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ وہ آپ کے سب بندے اور بندیاں جنہوں نے ان پریشان حالوں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، ان کو محبت اور اکرام سے دیکھا، ان کو بھی آپ اسی طرح مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اور یہ تو چند کی خبریں آ گئیں، خدا جانے کہاں کہاں کس نے کیا ہوگا۔ دوستو، مسلمانوں کے جو یہ جذبات خدمت خلق کے ذیل میں آئے تھے، اس نے ہم جیسے فقیروں یا خدمت گزاروں کے حوصلے بڑھا دی، ہمارے دلوں میں امیدوں کا چراغ روشن کر دی۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، اس امت سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ امت آج بھی دوسری قوموں سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اس امت میں ہیرے جواہرات چھپے ہوئے ہیں، اس کی گدڑی میں لال چھپے ہوئے ہیں، لال۔ اے مسلمانوں، اے مسلمان نوجوانوں، اٹھو اٹھو، اور اب ایک کام کرو،
دیکھو آج اس بات کو مان لو میرے عزیزو، ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، رحمت للعالمین کی آمد کی یاد تازہ ہو جاتی ہے ربیع الاول کے مہینے میں۔ ابھی سے تیاری شروع کرو، ابھی تو سفر کا پہلا ہفتہ بھی نہیں پورا ہوا، اور اپنے اپنے محلے میں، گاؤں میں، ہر جگہ مسجد میں کو بنیاد بنا کر یا جس طریقے سے بھی ہو، جس پیمانے پر بھی ہو، خدا کے بندو زکوٰۃ اور عطیات کو منظم کر لو، کچھ پیسے جمع کر لو ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ، اور اس کو ان غریبوں پر، ان مزدوروں پر خرچ کرو۔ میں تو کیا عرض کروں، اگر اس وقت تندرست ہوتا اور حالات سفروں کے ہوتے تو شاید میں ایک دن بھی اپنے گھر پہ قیام نہ کرتا۔ پورے ملک میں مارا مارا پھر رہا ہوتا، ہر جگہ آواز لگا رہا ہوتا۔ میں رحمان فاؤنڈیشن کے اپنے تمام ذمہ دار دوستوں، رضاکاروں، نوجوانوں، بچوں، بچیوں جو اس میں ایکٹیو رہتے ہیں یا ایکٹیو رہنا چاہتے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ اپنے علاقے کے قریبی ذمہ داروں سے رابطہ قائم کریں، باقاعدہ رضاکار بنیں اور ان کی رہنمائی میں ایک مہم چلائیں۔ مجھے پونے کے بعد دوستوں نے اس طرح متوجہ کیا کہ انہوں نے کوئی پلان بنایا ہے کہ اس مہینے کو یہ منتھ آف کمپیشن کا مہینہ بنایا جائے۔ منتھ آف پیشن، بہت محبت کا مہینہ۔ ہم نفرت کرنے والوں سے بھی محبت کریں، جو مزاج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح منائیں ہم جشن عید میلاد النبی، یہی طریقہ۔ پیسے خرچ کر دینا مشاعروں میں اور محفلوں میں، یہ تو الٹا ایک بغاوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف۔ اس سے ان کا دل دکھتا ہوگا، خوش نہیں ہوتے ہوں گے۔ اب ذرا ترتیب بدل دو، ایک پیسہ بھی ادھر ادھر خرچ مت کرو، نہ کوئی بلب، نہ کوئی دیا، نہ کوئی چراغا، نہ کوئی روشنی، نہ کوئی جلوس، نہ جلسہ۔ ایک ایک پیسے کو غریبوں تک پہنچانے کی کوشش منظم طریقے پر۔ پونے کے بعد دوستوں نے جب یہ بات کہی، میں نے کہا یہ تو بہت مبارک سوچ ہے آپ لوگوں کی، اور انشاءاللہ اس کو ہم رحمان فاؤنڈیشن کی طرف سے اون کر لیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ منظم طریقے پر، باقاعدہ بہت منظم طریقے پر اس طرح کا کام ہو کہ اس ایک مہینے کے اندر خاص طور پر لاکھوں لوگوں تک ہم پہنچیں اور ان کی وقتی اور مستقل ضروریات کا علم حاصل کر کے ان کی خدمت کریں، اور ایک داغ بیل پڑ جائے جو صرف ایک مہینے تک شروع ہو کر ختم نہ ہو جائے، ایک ایسی بنیاد پڑ جائے کہ بھارت کے مسلمان اس طرح خدمت کریں کہ یہ بات لوگوں کے سامنے آ جائے کہ بھائی اتنی اس ملک کو اگر بچا پائیں گے کچھ لوگ تو یہی محمد رسول اللہ کے غلام بچا پائیں، ورنہ تو لوگوں نے لوٹ کھسوٹ کا جو انداز اختیار کیا ہے اس پر تو اب کوئی تبصرہ کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ کم سے کم مجھے تو موجودہ حکومت جو خاص بیک گراؤنڈ رکھتی ہے RSS کا، مجھے ان سے شدید اختلافات ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ لے ڈوبیں گے اس ملک کو، لیکن سچی بات یہ مجھے بھی یہ امید نہیں تھی۔ میں اپنی لا علمی کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے بھی یہ امید نہیں تھی کہ یہ لوگ اتنے بے رحم، اتنے خود غرض، اتنے سیلفش ثابت ہوں گے کہ پورے ملک کی معاشیات کو تباہ کر دیں گے۔ کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس ملک کے 52% 52% کسان، ان کے اوپر قرضوں کا اتنا بوجھ ہے
کہ ان کے سامنے اب کوئی اور راستہ ہی نہیں رہ گیا خودکشی کے سوا، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں۔ اب کھیتی کرنے کا فائدہ ہی باقی نہیں رہا، اور اب تو تازہ ترین جو قانون بنے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اگر کوئی شخص واقف حاصل کرے کہ ان نئے قوانین سے کیا مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں کسانوں پر، اب کیا ہوگا۔ ابھی تک جو کسانوں کی فصلوں کے سلسلے میں ایک پابندی تھی کہ وہ غلہ صرف منڈی میں جا کر بکے گا، اور منڈی میں سرکاری متعین شدہ قیمتوں پر ان سے حکومت فوڈ کارپوریشن آف انڈیا غلہ خریدا کر سکتا۔ اس میں ایک MSP ہوتا تھا، منیمم سیل پرائس، تو ایک قیمت مقرر ہوتی تھی، اس میں کسانوں کو گھاٹا نہیں ہوتا تھا۔ بہت زیادہ منافع ہوتا ہو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن گھاٹا نہیں ہوتا تھا۔ اب اس پابندی کو ہٹا لیا گیا اور پورا جھوٹ بول کر کسانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ قانون ہم نے کسانوں کے فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ چھوٹا کسان تو بالکل مر جائے گا، بالکل ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ اب تو یہ کارپوریٹ سیکٹر کی کمپنیاں غلہ خریدیں گی اور جو قیمت وہ دیں گی وہ کسان کو لینے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ اور بھی اس کے مضمرات ہیں، تفصیلات ہیں اس نئے قانون کے، میں تو اس وقت اس پر کوئی گفتگو نہیں کروں گا تفصیلی۔ آپ اب یہ کر سکتے ہیں نا کہ ان دنوں میں اپنے اپنے ضلع کے اندر جتنے گاؤں ہیں وہاں کے کسانوں سے جا کے ملاقاتیں کریں، سفر کے مہینے کے بقیہ دن اس میں استعمال کیجیے، محبت کے ساتھ جائیے۔ اور اگر آپ کے ساتھ دو ایک غیر مسلم آپ کے دوست جن پر آپ کو بھروسہ ہو اور وہ آپ پر بھروسہ کرتے ہوں تو ساتھ میں لے کے جائیے۔ یہ ہے کام کرنے کا۔ آپ کے OBC سماج کے لوگ، SC/ST سماج کے لوگ، آپ کے سکھ سماج کے لوگ، ان کے ساتھ جائیے اور آپ ان کسان بھائیوں سے جا کر ملیے، خاص طور پر کہ دیکھیں یہ جو پریشانیاں آپ لوگوں پر آ رہی ہیں، ہم لوگ بھی کوئی بڑے مالدار لوگ نہیں ہیں، آپ ہی کی طرح کے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے ہم آپ سے بھی زیادہ غریب ہوں، لیکن ہمیں ہمارے مالک کا حکم ہے، رب کا حکم ہے، آپ یہ پوچھنے آئے ہیں کہ کیا حالات ہیں آپ کے، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ پھر آپ اس ملاقات اور معلومات کی روشنی میں ان کی خدمت کیجیے اور کہیے کہ بھئی یہ ہم آپ کا مسلسل ہمارا آپ کا رابطہ رہے گا۔ یہ ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اس وقت ہمارے لیے اللہ کا یہ حکم ہے کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ سے تعلق کو پھر سے جوڑ لیجئے، جی لگا کر توبہ کیجئے اور پھر اپنی اصلاح کی کوشش سنجیدہ انداز کی شروع کر دیجئے، ایک ایک کر کے اپنی خرابیوں کو نکالیے، اپنی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کیجئے، مان لیجئے کہ ہمارے اندر یہ خرابیاں ہیں، ضد مت کرو بھائی، اپنے کو ہلاک کر رہے ہو، کسی اور کو کیا نقصان پہنچاؤ۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ جتنی جلدی ہم کر لیں گے انشاءاللہ اگلے حالات میں اور اگلے مرحلے میں اور جد و جہد کے اگلے اسٹیج میں یہی اوصاف والے ہی ثابت قدم رہیں گے، اور انہی صفات والوں کے ذریعے سے وہ فتوحات ہوں گی کہ لوگ ماضی کے ذلت کے پریشانی کے حالات کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے اور یاد نہیں آئیں گے، حالات اس قدر بدل جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ جو کچھ بھی میں نے آج عرض کیا ہے، اور سچی بات یہی ہے کہ مجھے اتنی لمبی بات کرنے کی بالکل امید نہیں تھی، لیکن بہرحال اللہ کا فضل ہے کہ اتنی باتیں میں نے کہیں۔ پھر سے آپ ذرا ان کو یاد کیجئے گا کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ہمارے اندر انابت کی کیفیت، رجوع اللہ کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے، اور ہمیں شرمندگی کے ساتھ اعتراف ہے کہ یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی، حالانکہ اللہ کا عذاب ہم دیکھ رہے ہیں، بھیانک شکل ہے۔
اور جو تبدیلیاں آ چکی ہیں، اب اس کے بعد کیا شک باقی ہے؟ قیامت میں اور آخرت میں کیا شک باقی ہے؟ وہ اس سے تھوڑی بڑی تبدیلیاں لے کر آ جائے گا، اور کیا ہوگا؟ اس کو کچھ دن پہلے کوئی بتاتا کہ یہ ہوگا تو کوئی یقین نہ کرتا، یہ بھی ہو گیا، اب یہ نیو نارمل بنے گا۔ اسی طرح اگلے سارے مراحل وہ سب نیو نارمل بنیں گے۔ قبر میں پڑے رہیں گے ہم ہزاروں سال، عالم برزخ میں رہیں گے، وہ نیو نارمل بن جائے گا، اور کس حالت میں رہیں گے اللہ بہتر جانے۔ پھر وہاں سے نکالے جائیں گے، میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، ایک ایک دن ہزاروں سال کا ہوگا، وہ بھی نیو نارمل بنے گا۔ کیا نیو نارمل بن جائے گا وہ دن؟ کتنی سخت تکلیفوں میں ہوں گے لوگ۔ تو بھائی ان دنوں کا پیغام سمجھیے اور اس کے مطابق اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اس پر عمل کیجیے۔ اسی سے انشاءاللہ ہماری نجات بھی ہوگی اور اگلے مرحلے میں داخل ہونے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟